لڑائی کیا ہے؟ آؤ دعوت اہل حدیث کو آج کھڑنے والا میں سمجھ کے جانا ہے۔ معاملہ بڑا سیدھا۔ تو نے کہا آقا کی بات تو ٹھیک، آقا کی حدیث تو ٹھیک، آقا کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آپ کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آپ کے حکم کے ہوتے ہوئے میں اپنے شیخ صاحب کی بات کو کیا کہوں، اپنے حدیث کی ہدایت کو کیا کہوں، اپنے مفتی کے فتوے کو کیا کہوں، امام کے قول کو کیا کہوں۔ اہل حدیث کی دعوت کو سن کے جانا، ہم نے آقا کی محبت کا اعلان کر دیا۔ بلا تاخیر بلا تمہید میں دعوت سخن دیاں گا حضرت علامہ قائد ابن قائد، علامہ ابن علامہ، للکار شہید، للکار شہید۔ میری مراد میرے بڑے پیارے بھائی، لاڈلے اور چھوٹے بھائی جناب ترجمان کتاب و سنت، ناظم سیاسی امور، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ میری مراد نوجوان دلان دی دھڑکن، قائد انقلاب، مقرر انقلاب حضرت علامہ شہید کے بیٹے جناب عزت مآب، عظیم سکالر، حافظ محتشم الہی ظہیر صاحب۔ نعرہ تکبیر! کھڑیاں والا والو زور سے نعرہ تکبیر! دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، نعرہ تکبیر! حافظ محتشم الہی ظہیر صاحب۔ نحمدہ و نصلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات گرامی قدر، میں نہایت شکر گزار ہوں جناب برادر محترم مولانا یاسین حیدر صاحب کا کہ جنہوں نے اپنے وقت کی قربانی دے کر مجھ جیسے ناچیز کو آپ کے سامنے اظہار خیال کا موقع فراہم کیا، اور مجھے صبح جناب بھائی عثمان شاکر صاحب کا میسیج موصول ہوا کہ آپ نے دعوت اہل حدیث کے عنوان سے اس موضوع پر گفتگو کو کرنا ہے۔ تو ساتھیو، دعوت اہل حدیث جو بڑی سیدھی سادی دعوت، آسان دعوت، محبتوں کو تقسیم کرنے والی دعوت، نفرتوں کو ختم کرنے والی دعوت، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے والی دعوت، بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دینے والی دعوت، امن کی دعوت، پیار کی دعوت، چاہت کی دعوت، آسان دعوت، یا رب کا قرآن لے آؤ یا کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ، اہل حدیث کے بیٹے کی گردن کو جھکا ہوا پاؤ گے، مگر رب کے قرآن کے ہوتے ہوئے، کالی کملی والے کے فرمان کے ہوتے ہوئے، بابا شہید ملت کے الفاظ میں رب کے قرآن کے ہوتے ہوئے، کالی کملی والے کے فرمان کے ہوتے ہوئے، اہل حدیث کے بیٹے کو یہ کہو گے کسی ایرے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نتھو ہیرے کی مان لو، رب کعبہ کی قسم ہے اہل حدیث کے فرزند کی گردن کو کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ اور مجھ سے قبل بھائی جناب مولانا عبد الباسط شیخو پوری صاحب آپ کے سامنے کوئی روایات، کوئی حکایات، کوئی قصہ بردہ شریف نہیں سنا رہے تھے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ترہ امتیاز ہے، ہم کائنات کے باسیوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، کسی سردار کی سرداری کی طرف نہیں بلاتے، کسی جاگیردار کی جاگیر کی طرف نہیں بلاتے۔ عبد الباسط تمہیں اپنے باپ کی عظمت کی طرف بلانے کے لیے نہیں آیا، یاسین حیدر علامہ احسان الہی ظہیر کی منقبت کو منوانے کے لیے نہیں آیا، اور میں یہاں پر اپنے اکابرین کی عظمت کو منوانے کے لیے نہیں آیا۔
ہم کائنات کے باسیوں کو یورپ کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت سیدھی سادھی دعوت آقائے کائنات سواری پر تشریف فرما ہے. حضرت معاذ ابن جبل آپ کے پیچھے آقائے کائنات کی سواری پر موجود. آپ نے حضرت معاذ کو مخاطب کیا، یا معاذ، آقا میں حاضر. لبیک یا آقا، میں حاضر ہوا. پھر پکارا، اے معاذ، آقا میں قربان، میں حاضر. تیسری مرتبہ پھر پکارا، یا معاذ. اور پھر فرمایا، ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے، معاذ جس نے سچے دل سے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ نے اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا. اور ساتھیوں، یہی اہل حدیث کی دعوت ہے. ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا. اسی طرح اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا. ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا. کیا حسن سمجھا ہے، کیا عشق نہ جانا ہے. ہم حق نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس نعرہ رستہ حیض کو لگانے والے اہل حدیث کا سر کا مالک، عرش کا خدا، اہل حدیث کے دل کا مالک، مدینہ کا مصطفیٰ. پھر ہم نے اس نعرے کو صرف جلسوں تلک نہیں لگایا، دعووں تلک نہیں لگایا، نعروں تلک نہیں لگایا، تقاریر تک نہیں لگایا، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسلاف نے اپنے اوپر حلت شہادت توڑ کر اس بات کو ثابت کر دیا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے دعوت اہل حدیث آپ کے سامنے رکھ رہے. بڑی آسان دعوت، محبتوں کو تقسیم کرنے والی دعوت. آج اہل حدیث کے اسٹیج سے آقا کی محبت کا اعلان ہمارے دوسرے مسالک سے تعلق رکھنے والے بریلوی بھائی، ان کے اسٹیج سے آقا کی عقیدت کا اعلان، آقا کی محبت کا اعلان. دیوبندی بھائی آقا کی عقیدت کا اعلان کرنے والے، آقا سے محبت کا اظہار کرنے والے. پھر ساتھیوں، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، اختلاف کیا ہے، لڑائی کیا ہے؟ آؤ دعوت اہل حدیث کو آج کھڑنے والا میں سمجھ کے جانا ہے. معاملہ بڑا سیدھا. تو نے کہا آقا کی بات تو ٹھیک، آقا کی حدیث تو ٹھیک، آقا کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آپ کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آپ کے حکم کے ہوتے ہوئے میں اپنے شیخ صاحب کی بات کو کیا کہوں، اپنے حدیث کی ہدایت کو کیا کہوں، اپنے مفتی کے فتوے کو کیا کہوں، امام کے قول کو کیا کہوں. اہل حدیث کی دعوت کو سن کے جانا. ہم نے آقا کی محبت کا اعلان کر دیا. ہم نے اس بات کو ڈنکے کی چوٹ بیان کر دیا. کائنات میں ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے. تو بھی غلطی کھائے، تیرا پیر بھی غلطی کھائے، فقیر بھی غلطی کھائے، صدیق بھی غلطی کھائے، شہید بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں، تو بھی غلطی کھائے. غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے. آسمان سے ندا آئی، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ.
کائنات کے باسیوں سن لو، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے بات کرتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہی اہل حدیث کی دعوت، یہی اہل حدیث کا منشور، یہی اہل حدیث کی سوچ، آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا ترکت فیکم شیئین یا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے میرے اصحاب، میں آپ کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا آقا محترم آپ ہمارے درمیان کیا چھوڑے جا رہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا۔ اور ساتھیوں، اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کے اور علماء اکرام کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا۔ یہی وہ دعوت ہے جو ہمارے اسلاف ساری زندگی دیتے رہے، جس کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اور علامہ شہید آپ کے مشہور الفاظ کس موڑ پہ یاد آئے؟ آپ نے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کے نعرے کو لگا دیا، کائنات کے لوگوں سن لو، اہل حدیث اور باغی دو ہم معنی الفاظ، دو مترادف لغات، اہل حدیث باغی، اہل حدیث ہرانے والے، باطل نظام کا باغی، یہ یحییٰ کے بھی باغی، ایوب کے بھی باغی، بھٹو کے بھی باغی، ضیاء الحق کے بھی باغی۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم کھرڑی حوالہ میں شہید ملت کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے اس نعرہ رستاخیز کو لگانے کے لیے آئے۔ کائنات کے لوگوں سن لو، ہم باغی، ارتداد کے بھی باغی، الحاد کے بھی باغی، روشن خیالی کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینے والے عمران خان کے بھی باغی، بازاری اور مداری آصف زرداری کے بھی باغی۔ وفا اگر ہماری کسی کے لیے ہے یا رب کے قرآن کے لیے ہے یا کالی کملی والے کے فرمان کے لیے ہے۔ اور کیوں بھائی؟ کالی کملی والے کے فرمان کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو۔ یہ کیسی محبت ہے کہ آپ آقا کی عقیدت کا بھی اعلان کریں، آقا کی محبت کا بھی اعلان کریں، تقاریر بھی کریں، محفلوں کو بھی سجائیں، مگر جب بات آقا کائنات کے فرامین کی آ جائے، اپنے چہروں کو آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے دوسری جانب پھیر لیتے ہیں۔ ساتھیوں، یہی اہل حدیث کی دعوت ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، ہم نے اس چہرے کو دیکھا ہے، اب ہمارا جی کسی اور چہرے کو دیکھنے کو کرتا ہی نہیں ہے۔ جانتے ہو کس چہرے کی بات کر رہا؟ اس چہرے کی بات کر رہا جس کو دیکھ کر کسی بڑھیا نے کہا تھا مَرَتِ الدَّهُورُ وَمَا آتَيْنَا بِبِسْلِهِ وَلَقَدْ عَطَا فَأَجَزْنَا عَنْ نُذَرَائِهِ۔ مدتیں بیت گئیں آقا آپ جیسے چہرے کو دیکھے ہوئے، جب دیکھا منہ سے بے اختیار نکلا آپ جیسا جنا جا سکتا ہی نہیں۔ اب آقا کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرامین کے ہوتے ہوئے، آپ کی حدیث کے ہوتے ہوئے اب بات کرو فلانے کی مان لو، فلانے کی مان لو، اور پھر ہم پہ یہ الزام کہ جناب یہ گستاخ ہے، ہم گستاخ ہیں۔ ہم نے کیا گستاخی کی ہے جی؟ ابھی ربیع الاول کا مہینہ آپ لوگوں نے دیکھا، چند ہفتے قبل، ایک مہینہ قبل ہماری زندگیوں میں آیا، آپ نے دیکھا کیسے محبت کے نام پر بازاروں کو سجایا گیا، رنگ رلیوں کو منایا گیا، ڈھولک کی تھاپ پر رقص کو کیا گیا، بھنگڑوں کو ڈالا گیا، فحش گانوں کی دھنوں پر آقا کائنات کے نام نامی کو لینے والے، اور پھر دعوی محبت کہ ہمیں آقا کائنات سے محبت۔ ساتھیوں، یہ عجیب محبت ہے، اللہ کی قسم یہ آقا کی محبت نہیں، آقا کی محبت آؤ اہل حدیث کے سٹیج سے سن کے جانا۔ مسجد مدینہ میں دو آدمی اونچی آواز میں گفتگو کو کر رہے، حضرت عمر مسجد نبوی میں موجود، ان
گفتگو کرنے والوں کو اشارے سے نہیں بلایا، زمین سے کنکر کو اٹھایا، ان کی جانب اچھالا، متوجہ ہوئے، آپ نے پاس آنے کا اشارہ کیا، دونوں آپ کے پاس آ گئے۔ حضرت عمر نے کہا اجنبی معلوم ہوتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا جناب آپ نے ٹھیک فرمایا، ہم وادی بطحا سے آئے ہوئے اجنبی، طائف کی وادی سے آئے ہوئے اجنبی ہیں، یہاں پر نئے نئے آئے۔ کہا اللہ کی قسم اگر تم مسافر نہ ہوتے، اجنبی نہ ہوتے، عمر تمہیں کڑی سے کڑی، سخت سے سخت سزا سناتا۔ تمہیں کیا معلوم ہو نبی کی مسجد میں موجود، اونچی آواز میں بات کر رہے، تمہیں نبی کی مسجد کے آداب کا نہیں پتا، پاس آقا کائنات آرام فرماتے، اور آج آپ نبی سے عقیدت کا دم بھر رہے، آپ سے محبت کا اعلان کر رہے، آپ کی محبت کے نام پر جو بے حیائی اور فحاشی کے بازار کو گرم کیا گیا، آپ کی محبت پھر بھی محبت ہے۔ اللہ کی قسم ہم ایسی محبت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے بیٹے ہیں، اور اہل حدیث کے بیٹے کی نظر کسی سردار کی سرداری پر نہیں ہوتی، کسی جاگیردار کی جاگیر پر نہیں ہوتی، کسی فوجی کے سینے پر لگے ہوئے تمغوں پر نہیں ہوتے، کسی کرنیل کی کرنیلی پر نہیں ہوتی۔ ہماری نگاہ جب بھی ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کمنی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے قال اللہ اور قال رسول کے علم کو تھامے ہوئے آج مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے پلیٹ فارم سے میدان عمل میں اتر چکے ہیں، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وطن عزیز میں قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈوں کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ وطن عزیز میں قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار ہو، ذرا بلند کرو اپنے دونوں ہاتھوں کو، قائدین کی موجودگی میں بلند آواز سے تجدید عزم کرو، قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار ہو۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائدین ملک میں کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے آپ کو میدان میں آنے کے لیے کہیں، میدان عمل میں اترنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک عہد آپ نے ہم سے کیا، ایک ہم آپ سے کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا، کسی کی بیٹی کا، کسی خانزادے کا، کسی جاگیردار کا، بلکہ وہ گلشن وہ جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک رب کا قرآن اور دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔